والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت غریب خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا لاکھ سارا پیر کامل کامل رہنما حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں آج ہم پھر درس قرآن کی ہفتہ وار نشست میں حاضر ہیں دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کریم محکم الحاکمین ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے عزیز دوستو نیکی کی محافل اور مجالس میں آ جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنی راہ دکھا دیتا ہے اور اس کی راہ کیا ہے نیکی کی محافل میں نیکی کی مجالس میں بیٹھ جاتا ہے اور جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا کاروبار اپنی نیند اپنے مصروفیات سب کو چھوڑ کر دین کی بات سننے کے لیے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آخرت کی فکر کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں اللہ کے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قدم قدم پر ان کو 700 بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نیکی عطا فرما دیتا ہے اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کیونکہ بندہ جب نیکی کی راہ میں چلتا ہے ریاض الصالحین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جائیں صحابہ کی شان پر جنہوں نے میرے قریب کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کر کے آگے ہم تک پہنچایا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا مہربان ہے بندے پر کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسی وقت اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے وہ نیکی تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا وہ ایک بات کی بات ہے جب ارادہ کر لیتا ہے اچھائی کا تو اللہ اس کا ثواب فوراً ہی عطا فرما دیتا ہے اسی لیے صاحب تصوف صاحب طریقت جو ہے اہل اللہ کے ولی فرماتے ہیں ایک نیکی کے بعد دوسری کا ارادہ کر لو اگر اس نے جب نہ بھی پہنچ سکے تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب ضرور مل جائے گا ایک رمضان کے اثر آپ روزے رکھے رمضان مکمل ہو گیا آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ انشاءاللہ آئندہ رمضان بھی ہم روزے رکھیں گے اگر اس رمضان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ اس آنے والے رمضان کا بھی اجر آپ کا عطا فرما دے کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی ایک قربانی کی ہے آنے والے سال قربانی کا پھر ارادہ کر لیں آئندہ سال اگر آپ کی طاقت نہ بھی ہوئی قربانی نہ بھی کر سکے اللہ پھر بھی آپ کو اس کا ثواب عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر انعام اور اجر کیا ہو سکتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا گناہ نہیں دیتا اللہ اس کا گناہ جب تک وہ برائی کر نہیں لیتا
اور اچھائی کا ارادہ کیا تھا تو فوراً اللہ ثواب دے دیتا ہے۔ اور کریم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس اچھائی کو کر لیتا ہے پہنچ کے اچھائی تک کر لیتا ہے، اللہ اس کو 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نیکی عطا فرماتا ہے۔ بندے نے برائی کا ارادہ کیا مگر برائی تک نہیں پہنچ سکا، اللہ اس کو گناہ نہیں دیتا۔ اگر وہ برائی کر بھی لیتا ہے تو اللہ اس کو 1 گناہ دیتا ہے۔ کتنے گناہ؟ وہ کتنا آپ پر مہربان ہے، نیکی کرو تو 700 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، گناہ کرو تو صرف 1 گناہ دیتا ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے انسان کی سمجھ میں ایک چیز کوئی چیز اس کی نہیں آ سکتی، جو حکمت ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی، آپ شرح بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود اسرائیل سے ایک دن پوچھا، اللہ نے کس سے پوچھا؟ اسرائیل سے پوچھا۔ اللہ تو خود عالم الغیوب ہے، اللہ کے سامنے کوئی شے پوشیدہ نہیں، اللہ کو میری نیت کی بھی خبر ہے، اللہ کو فرشتوں کی نیت کی بھی خبر ہے، اللہ کو میرے ارادے کی بھی خبر بھی ہے، اللہ کو فرشتے کے ارادے کی خبر بھی، میری فیلنگز کا بھی اندازہ ہے رب کو، فرشتوں کی فیلنگز کا اندازہ بھی اللہ کو۔ رب نے اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل تو نے بڑے بڑے لوگوں کی روح کو قبض کیا ہے، کیا کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے رحم آیا؟ تجھے رحم آیا؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ لیکن اللہ فرشتے سے اپنی شان سننا چاہتا تھا۔ ایسے جو لوگ کہتے ہیں فلاں خبر کا نبی کو پتہ نہیں تھا، وہ نبی کو پتہ تھا مگر نبی دکھانا چاہتے تھے اس خبر کے بارے میں اللہ نے میری شان کیا بنائی ہے۔ تو رب نے کہا اے اسرائیل بتا تیرا کام ہے روح قبض کرنا، ایک وقت آئے گا جب اسرائیل کی بھی روح قبض ہوگی، اسرائیل کی بھی روح قبض ہوگی، جب زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے، زمین بھی ختم، آسمان بھی ختم، شجر بھی ختم، حجر بھی ختم، نباتات بھی ختم، جمادات بھی ختم، خشکی بھی ختم، تری بھی ختم، دریا بھی ختم، سمندر بھی ختم، ہر چیز مٹ جائے گی۔ اللہ پوچھے گا اسرائیل سے بتاؤ اے اسرائیل بتاؤ کون بچائے گا؟ عرض کریں گے یا اللہ ہم 4 فرشتے رہ گئے، باقی سارے فرشتے فنا ہو جائیں گے اللہ کے حکم کے تحت۔ رب پوچھے گا کون کون رہ گئے ہو؟ یا اللہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ جبرائیل اور میکائیل کو بھی موت دے دے، جبرائیل اور میکائیل کو بھی موت دے دو، ان دونوں فرشتوں کو اکٹھی موت دی جائے گی، یہ بھی اللہ کی سپرد ہو جائیں گے۔ پھر رب پوچھے گا اسرائیل بتا اب کون بچا ہے؟ آج نظر مالک اسرافیل بچا ہے جو سور پھونک رہا ہے، اور جس سے قیامت کے قریب سور پھونک رہا ہے اس کی آواز سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ رب فرمائے گا کہ پھر اسرافیل کو موت دے دو، جب اسرافیل کی روح قبض کی جائے گی اتنی سختی ہوگی کہ اس کا سور عرش کے ساتھ جا رہے گا، وہ جو پھونکنے والا ہوگا ہاتھ سے چھوٹے جو عرش کے ساتھ جا کے لگے گا، اتنی وحشت ناک یہ موت کی سختی ہے۔ اسرافیل بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا اے اسرائیل بتا اب کون رہ گیا ہے؟ کہے گا یا اللہ میں ہی رہ گیا، یا اللہ میں ہی رہ گیا ہوں۔
اللہ فرمائے گا پھر تو بھی جا، یا اللہ مجھے تو رہنے دے، ابھی اٹھنا تو پھر ہی ہے نا، مجھے تو رہنے دے۔ رب فرمائے گا میں نے وعدہ کیا تھا محبوب سے، کل من علیہا فان، اگر میں نے رہنے دیا ہوتا تو محبوب کو رکھتا، اگر میں نے رہنے دیا ہوتا موت کے پروسیس میں گزرنے کے کسی کو اجازت ہوتی، اجازت کہ تو نہیں گزرے گا، تو میرے محبوب کی ذات ہوتی۔ اے اسرائیل جاؤ، تیری باری ہے۔ اللہ فرمائے گا جب تیری باری ہے تو اسرائیل چیخ ماریں گے، اور ان کی چیخ اتنی ہیبت ناک چیخ ہوگی، اتنی ہیبت ناک، اتنی زوردار چیخ ہوگی کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر روئے زمین پر اس وقت انسان زندہ ہوتے، اس وقت حیوان زندہ ہوتے، اس وقت پہاڑ موجود ہوتے، اس وقت تخت موجود ہوتے، اس وقت سبزہ موجود ہوتا، ریگستان موجود ہوتا، دریا سمندر موجود ہوتے، تو آسمان موجود ہوتے، تو اسرائیل کی اتنی ہیبت ناک چیخ سن کر سب کچھ فنا ہو جاتا، وہ اتنے ڈر اور خوف سے چیخے گا تو میں کہ میری اسرائیل کو بھی موت آ جائے گا۔ تو رب نے اسی اسرائیل سے کہا تجھے کبھی رحم آیا کسی کی روح قبض کرتے ہوئے؟ اس نے کہا یا اللہ ایک بچے پر مجھے رحم آیا، ایک بچے پر رحم آیا۔ فرمایا کیسے؟ عرض کرے گا مالک دریا کے اندر کشتی جا رہی تھی، اس کی لہروں نے کشتی کے پھٹے اکھیڑ دیے، سارے لوگ جو تھے وہ ڈوب گئے، جاں بحق ہو گئے۔ ایک تخت تھا، لکڑی کا تخت تھا، گوشت تھا، پھٹا تھا، اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے پیاس کی بھوک کی وجہ سے، ماں دودھ پلا رہی ہے۔ یا اللہ تیرا حکم آ گیا کہ اس دودھ پلانے والی کی روح کو قبض کر دو۔ جب بیٹا ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پی رہا تھا، تیرا حکم آیا کہ تم اس عورت کی روح قبض کر دو۔ مالک میں نے اس عورت کی روح کو قبض کر دیا تو مجھے اس بچے پر بڑا رحم ہے کہ کاش یہ دودھ تو پی لیتا، بھوک اور پیاس کا مٹا دیتا۔ فرمایا اسرائیل پھر بتا اس بچے پر تجھے رحم جو آیا میں نے پھر اس کو کیسے سنبھالا، تو بتا۔ رب چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی کبریائی کی، اس کی بڑائی کی ذکر کرتے رہیں، ہم ذکر کرتے ہیں رب خوش ہو جاتا ہے کہ میری قوت اور طاقت، میری اختیار اور میری ذات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہم نے خود کا ذکر ہو فی ایام اللہ، جو جو میں نے دن گزارے ہیں میں نے ان دنوں کا ذکر کیا کرو، تم ذکر کرو کہ میں رب راضی ہوتا رہا۔ ہم جب اس کے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں رب راضی ہو جاتا ہے کہ جس کو میں نے بنایا ہے وہ کتنی شان والا ہے، میرے بندے ہی میری صفت و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو اسرائیل نے کہا یا اللہ پھر میں نے دیکھا تیری حکمت کو، تیری قدرت اور تیری شان الوہیت کو کہ وہ بچہ اس پانی کے اوپر تیرتا ہوا جو لکڑی کے تخت پر تھا، لکڑی تیرتے تیرتے جزیرے کے قریب جا رہی۔ یا اللہ ایک پرندہ شیرنی کو تو نے منتخب فرمایا اور اس جنگل کی شیرنی نے اس بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ شیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ چیر پھاڑ کرنا، کھا لینا۔ تو اسرائیل نے کہا یا اللہ اس شیرنی کو تو نے منتخب فرمایا اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے، بچے کو وہ شیرنی دودھ پلاتی رہی۔ تو میں اسرائیل بتا کتنے مدت تک؟ یا اللہ 2 سال۔ کتنے مدت تک؟ میرا اصول کیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے کتنا عرصہ؟ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، بیٹا ہو یا بیٹی ہو ماں پر لازم ہے کہ اس بچے کو 2 سال تک اپنا دودھ پلائے۔ یہ قدرت کی عمر ہے، 2 سال تک عورت کے جسم سے دودھ نکلتا ہے، 2 سال کے بعد اس دودھ کی رنگت، اس دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور کمی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب کہتے ہیں نہیں، میری مدت اتنی میں نے دی تھی، اتنی ہی مدت تک اس کو دینا ہے۔
اور 2 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے دانت مکمل آ جاتے ہیں، کھانا پینا ہر چیز شروع کر دیتا ہے۔ تو میں اب ادھر کی غذا سے ادھر کی غذا کی طرف لگ گیا، تو فرمایا اسرائیل پھر یا اللہ 2 سال تک وہ شیرنی کا دودھ پیتا رہا۔ فرمایا کہ اس کا باپ تھا، یا اللہ نہیں، اس کی ماں تھی، یا اللہ نہیں، اس کے رشتہ دار تھے، یا اللہ نہیں، اس کے عزیز و قربا تھے، یا اللہ نہیں۔ فرمایا اسرائیل پھر بتا، پھر میں نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا؟ آج کی مالکہ پھر وہ پلتا پھولتا رہا، جب وہ بالغ ہونے لگا، بلوغت کے قریب آیا، 8-9 سال کے قریب آیا، تو یا اللہ پھر تو نے جنات کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کی تربیت کرے۔ جنات اس کو اٹھا کے لے گئے، انسانی روح میں جنات نے پھر اس کو انسانوں کی طرح رہنا اٹھنا بیٹھنا سکھایا۔ فرمایا کب تک؟ یا اللہ جب تک وہ شعور کی پختہ عمر تک نہ پہنچا، یعنی 18 سے 20 سال تک جنات تربیت کرتے رہے۔ پھر فرمایا پھر عرض کی مالکہ پھر میں نے جنات کو حکم کیا پھر وہ انسانوں کی بستی میں داخل کر گئے، وہ انسانوں کی بستی میں داخل ہو گیا۔ غور سے سنیے گا یہ بات، انسانوں کی بستی میں داخل ہو گیا۔ فرمایا پھر یا اللہ انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا شروع کر دیا، اور اس نے ان انسانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، ان کو میں نے جنات والی سوچ دی تھی، قوت دی تھی، شیروں کی طرح اس کو دیتی، شیرنی کا یہ دودھ پیا تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا، خوف نہیں کرتا تھا کسی سے، اور جنات کی اس کے اندر ہیبت اور قوت تھی۔ جس علاقے میں رہتے تھے علاقے کے لوگ اس کے تابعدار ہوتے گئے۔ فرمایا پھر یا اللہ جب 25 سال کا ہوا تو اس کے پاس اتنی دولت ہو گئی، اتنی دولت ہو گئی کہ روئے زمین کے خزانے میں اس کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ فرمایا اسرائیل پھر یا اللہ جب دولت اس کے سر سے اوپر گئی، اس سے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کس چیز کا دعویٰ کیا؟ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے اس تنہا تنے کو پال کر دنیا کے سامنے ایک سمبل بنایا، ایگزامپل بنایا، کہ کبھی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں خاندان کے زورے بازو سے اوپر آیا ہوں، کبھی بندہ یہ نہ سوچے کہ ماں باپ کی دولت سے اوپر آیا ہوں، کبھی بندہ یہ نہ سوچے کہ کاروبار کے عروج کی وجہ سے اوپر آیا ہوں۔ فرمایا جس کو میں روش دیتا ہوں وہ دولتوں کی وجہ سے نہیں، خاندانی وراثت کی وجہ سے نہیں، خاندانی درد میں روح کی وجہ سے نہیں، جسے دیتا ہوں میں اپنے کرم اور فضل سے عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا تنہا تھا، جس کا نہ باپ جس کی نہ ماں، لہروں کی نظر ہو گئی، دریا کی نظر ہو گئی، اکیلا تنہا تھا۔ میں چاہتا تو اس کو شیرنی کی حوالے کر کے چیر پھاڑ کے کھا دیتے، لیکن میں نے دکھایا کہ جس کو نوازتا ہوں میں خود نوازتا ہوں۔ کوئی بندہ اپنی دولت پر ناز نہ کرے، کوئی بندہ اپنے علم پر ناز نہ کرے، کوئی بندہ اپنی وجاہت پہ ناز نہ کرے۔ فرمایا اسرائیل پھر یا اللہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا پھر یا اللہ اس کے لشکر بن گئے، لشکر بن گئے، پورے زمین پر پھیل گئے۔ فرمایا پھر یا اللہ تیرے نبی آئے، تیرے نبیوں نے اس کو تبلیغ کی۔ اس نے کہا کہ تبلیغ کرتے ہو میں تمہارے دین میں آؤں تو کیا ملے گا؟ یا اللہ تیرے نبیوں نے اس کو کہا کہ جنت ملے گی، اس سے جنت بھی بنا ڈالی، اس سے جنت بھی بنا ڈالی۔ سونے اور چاندی کی دیواریں بنائی، سونے اور چاندی کے محلات بنا دیے، اتنا اس کے بعد جائیداد تھی، اتنا سونا اتنی چاندی، جنت بنا دی، جنت میں ہر قسم کے میوہ جات کے درخت بنا دیے، نہریں رواں کر دی۔ دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں کو اس نے اس کے اندر داخل کر کے کہا یہ حوریں ہیں، خوبصورت اپنے غلاموں کو داخل کر کے کہا یہ فرشتے ہیں، خدام ہیں۔ اس نے رب کے نبی سے کہا یہ دیکھو میں نے جنت بھی بنا دی ہے، اور کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جانا اسی کو نصیب ہوگا جس میں میرے مالک کی کرم نوازی ہوگی۔ اس نے کہا دیکھو میں داخل ہو رہا ہوں۔ اسرائیل پھر یا اللہ اس نے ایک قدم اٹھایا تھا اندر رکھنے کے لیے، دروازہ کھلا، اندر رکھنے کے لیے پاؤں اٹھایا،
زمین اندر والی جو زمین تھی اس پر اس کا پاؤں نہیں پہنچا، ہوا میں تھا، تیرا حکم ہے روح کو قبض کر لو۔ تیرا حکم آیا روح کو قبض کر لو، تو میں نے اس کی روح کو قبض کیا، جسم اس سے باہر گرا۔ میں اسرائیل سمجھتے ہو کیوں؟ جب اس سے خدائی کا دعویٰ کیا، میں نے اس وقت اس کی روح کو قبض نہیں کیا۔ جب اس سے لوگوں سے سجدہ کروایا، اس کی روح کو قبض نہیں کیا۔ یا اللہ اس وقت بھی تو حکم آ سکتا تھا، روح کو قبض کر دو۔ فرمایا میں چاہتا تھا کہ آخر وقت تک یہ توبہ کرے، یہ میرا مقابلہ نہ کرے، یہ میرا مقابلہ نہ کرے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور پر بندہ ہے جس کا نام شداد ہے، جس کا نام کیا ہے؟ شداد۔ ایک شداد گزرا ہے، قارون گزرا ہے۔ قارون بھی بڑا دولت مند تھا، اس کو دولت سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ شداد بھی بڑا دولت مند تھا، اللہ نے دیکھے اس کو پالا کیسے، بن ماں باپ کی کس انداز میں پالا۔ تو اللہ کے محبوب نے کہا ہے میرے غلاموں، کوئی انسان کسی انسان کو نہ پال سکتا ہے نہ سنبھال سکتا ہے۔ کوئی بندہ کسی انسان پر احسان نہ جتلائے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ ہر بندہ یہ کہے مجھ پر میرے خدا کا احسان ہوا ہے کہ جس نے میرا انتخاب کیا کہ میں بندوں کے کام آ سکتا۔ یہ ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ نے مثالہ بیان کی ہے۔ حضرت رابعہ بصری جلندر، حضرت رابعہ بصری بصرہ کے شہر کے رہنے والی وقت کی بہت بڑی ولی ہے کاملہ، قربان جائے ان کی شان پر۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی سخی تھی۔ ایک دن دو وقت کے ولی ان سے ملنے آیا۔ حضرت رابعہ کا مقام بہت آگے تھا، ابھی ان کا سٹارٹنگ ابتدائی مقام تھا۔ آگے ملنے، بھوک لگی ہوئی تھی، کہا کہ جاتے ہیں حضرت رابعہ سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور آپ پڑھتے میں ملاقات فرما، ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے لنگر بھی کھاتے ہیں۔ دونوں تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر بیٹھے ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے سب سے پہلے اپنی خادمہ سے کہا کہ گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا 2 روٹیاں سے موجود ہیں۔ میں دونوں روٹیاں 2 سائز میں سامنے رکھ دوں۔ پہلے یہ نہیں تو ہوتا تھا کہ مہمان آیا تو بڑا اہتمام کرو، انتظام کرو، اس کے لیے قرضہ اٹھاؤ، اس کے لیے میں جو گھر میں موجود ہوتا وہ اویل کر دیا تھا، تو مہمان بھی جو ہے خوش دلی سے کھا لیتا۔ آج جب تک 8-10 چیزیں لوازمات نہ رکھی جائے مہمان کے سامنے، مہمان سمجھتا ہے میری بے عزتی ہو گئی۔ آج کل مہمان بھی جناب وہ بڑا ایٹیچیوڈ دکھاتا ہے، اس لیے تو اس کے قدموں سے برکت اللہ نے اٹھا لیا۔ مہمان جو بن کے گیا محض اس خاطر نہیں گیا کہ میں اس کو تنگ کرنے جا رہا ہوں، مہمان اس لیے گیا کہ میں وہاں برکت دینے اور دعا دینے جا رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کے گھر میں وہ 2 اللہ کے نیک بندے آ گئے، 2 روٹیاں تھی، آپ نے اس کے سامنے رکھ دی۔ ابھی روٹیاں رکھی تھی، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ پوچھ دیا کون؟ کہا کہ سائل ہوں، بہت بھوکا ہوں، سائل اور بہت بھوکا ہوا۔ تو آپ نے خادمہ سے کہا ان کے سامنے سے 2 روٹیاں اٹھا اور سائل میں دے دیں۔ اب جو مہمان آئے تھے انہوں نے کہا تو جی حق تو ہمارا بنتا تھا، ہمارے سامنے سے اٹھا کر انہوں نے آگے سائل کو روٹیاں دے دیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ روٹیاں آپ نے دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک ہمسایوں کی کنیز آتی ہے بہت بڑا تھال لے کر، تشت لے کر، عرض کرتی ہے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ آپ نے دیکھا بڑے اعلیٰ قسم کے اس میں کھانے موجود ہیں، اور روٹیاں شمار کی تو روٹیاں 18 تھیں۔ کتنے روٹیاں تھیں؟ 18 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ بھئی یہ ہماری نہیں ہے، یہ واپس لے جائے۔ اس نے کہا میری مالکہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ فرمایا نہیں، کوئی مغالطہ ہو گیا، واپس لے جاؤ۔ وہ کنیز واپس لے کے گئی،
اس کی مالکہ نے کہا کہ حضرت رابعہ بس نے قبول نہیں کیا. اس نے کہا کہ روٹیاں گنی ہیں, کہتے ہیں یہ میری نہیں ہے. وہ مالکہ سمجھ گئی کہ روٹیاں کم ہے, اس سے 2 روٹیاں اور رکھوا دی. حضرت رابعہ کے پاس جب وہ آئی نا روٹیاں, آپ نے شمار کی 20 تھی, فرمایا یہ میری ہے. کہا کہ پہلے والی بھی آپ کی تھی, آپ نے تسلیم نہیں کیا, اب آپ نے کہا میری ہے. فرمایا کہ رب نے کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, کہ جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ بدلے میں 10 دیتا ہے. تو میں نے 2 دی تھی تو بدلے میں 20 ہی تو آنی تھی نا. یہ کیسے ممکن تھا کہ رب کمی کر کے عطا کر؟ وہ تھا بھروسہ اللہ کی ذات پہ, وہ تھا یقین اللہ کی ذات پہ. جن کا بھروسہ, جن کا یقین رب کی ذات پہ ہو, اللہ کے بھروسے اور یقین توڑتا نہیں ہے. فرمایا کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے. آپ نے وہ سارا کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا, فرمایا کھاؤ. جب کھانے لگے تو فرمایا کہ تم اپنے اندر کے یقین کو پختہ کر لو. تم یہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے. میں جس رب نے پیدا کیا وہ بھوکا نہیں رہنے دے. اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں, جس کا سہرور دیا گیا, بہت بڑے بزرگ. اللہ کریم ان کی قبر پر رضوان پر کروڑ اور رحمت نازل فرمائے. جنہوں نے لکھا ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ. آپ ایک اپنی کتاب بستان سعدی میں ایک حکایت دیتے ہیں. فرمایا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, اللہ کا نیک بندہ, اس کا گزر ہوا جنگل سے. اس نے جنگل میں ایک اپاہج لومڑی کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں جو تھے وہ مفلوج تھے. وہ بالکل مفلوج ہے. تو سوچ رہا ہے کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ اب اس کو خوراک کا انتظام کہاں سے ہوگا, اس کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا, اس کے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا, یہ کیسے کھاتی ہوگی, کیسے پیتی ہوگی. ابھی وہ سوچ رہا ہے, دیکھتا ہے کہ ایک شیر آتا ہے جنگل سے. جنگل سے شیر آتا ہے گیدڑ کا شکار کر کے, اور اس لومڑی کے پاس ہی قریب بیٹھ کر وہ آدھا گیدڑ کھاتا آدھا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لومڑی اس کو کھاتی ہے, اپنا پیٹ بھرتی ہے اور منہ آسمان کی طرف کر کے کچھ کہتی ہے اپنی زبان میں. تو رب کے اس ولی نے سوچا کہ محض یہ اتفاق ہوگا, یہ اتفاق ہے کہ شیر نے شاید شکار کیا, یہاں بیٹھے پھر چلا گیا. لیکن اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ لومڑی کے پاس بیٹھ کے شیر کھا رہا ہے, لومڑی کا شکار نہیں کیا اس نے. دوسرا دن آیا, پھر اس نے دیکھا کہ وہی شیر آتا ہے گیدڑ کا شکار کر کے, پھر وہی کھاتا ہے, باقی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو پھر سمجھ گیا کہ اللہ نے شیر کو سبب بنایا ہے اس لومڑی کے کھلانے پلانے کا, اس کے انتظام کرنے کا. تو وہ ولی کہتا ہے کہ میں ایسے رات دن محنت کرتا ہوں, لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں, لوگوں کی گفتگو بھی سنتا ہوں, لوگوں کے تانے مینے بھی سنتا ہوں, مزدوری بھی کرتا ہوں, سارا دن محنت بھی کرتا ہوں, 4 آنے مجھے اجرت ملتی ہے. کیوں نہ میں بھی اسی جنگل میں ڈیرا لگا لیتا ہوں اور یہاں پر بیٹھ کر میں اللہ اللہ کرتا ہوں, اللہ مجھے کھلائی جائے گا, پلائی جائے گا. وہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ بیٹھ گیا جنگل میں ڈیرا لگا, اللہ اللہ کر رہا ہے. ایک دن گزرا کوئی نہیں آیا, دوسرا دن گزرا کوئی نہیں آیا, تیسرا دن گزرا کوئی نہیں آیا. بھوک سے نڈال ہو گیا, اس قدر بھوک سے نڈال ہوا کہ جسم کمزور ہو گیا. اسی کا اب میرا کیا بنے گا, اب تو کوئی بھی نہیں آیا. وہ لومڑی آئی, لومڑی اس کے قریب آئی. لومڑی کہتی ہے کہ اللہ نے تجھے مجھے لومڑی جیسا اپاہج نہیں بنایا, اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. جا تم لومڑی کی طرح کسی کا شکار شدہ چیز نہ کھا, بلکہ جنگل کے شیر کی طرح محنت کر اور اپنے لیے خود کما کے لا. اللہ نے ہاتھ اور پاؤں جو عطا فرمائے ہیں وہ اسی محنت کے لیے عطا فرمائے ہیں. ہاتھ اور پاؤں بھی اللہ نے دیے, انسان پھر بھی کوشش نہ کرے, پھر بھی محنت نہ کرے, اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا, ناراض ہوتا. اللہ پر توکل کیا ہے, صبح بندہ چل پڑے اپنے گھر سے نکلے رزق کے علاج کی تلاش کے لیے,
یا اللہ تیرے بھروسے پہ نکلا ہوں، پھر دیکھو مالک کس انداز میں نوازتا ہے۔ اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، کسی کو علم ہے؟ 18,000۔ کتنی مخلوقات ہیں؟ کتنی مخلوقات ہیں؟ 18,000 اللہ کی مخلوقات ہیں، اور 18,000 مخلوقات میں سوائے انسان کے کوئی مخلوق دہاڑی لگانے نہیں جاتی، پیسہ کمانے نہیں جاتی۔ چونٹی کو دے کر پیسے وہ منہ میں لے کر پھرتی ہو، پرندے کو دے کر پیسے لے کر پھرتے ہو، آپ چھت کے اوپر سارا دن پیسے کے انبار لگا دیں، پیسے کے ڈھیر لگا دیں، بکھیر دیں پیسے چھت کے اوپر، کوئی پرندہ آپ کا ایک نوٹ بھی اٹھا کے نہیں لے کے جائے۔ تجربہ کر لیں، کوئی پرندہ آپ کے پیسے کو، کیوں؟ پیسہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 18,000 مخلوقات میں صرف اگر فکر اپنے پر مسلط کرتا ہے تو انسان مسلط کرتا ہے کہ میں نے جمع جوڑ کر دیا، میں نے روپے پیسے کمانے ہیں، میں نے انبار لگانے ہیں، صرف انسان فکر کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اس بات کی فکر نہیں کرتی، اور رب کائنات ان کو ہم سے زیادہ طاقت اور توانائی رکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پیسہ کماتے ہیں نا تو ہمیں صحت مند رہنے کے لیے بکرے کی گوشت کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ بکرا کمائی کرتا ہے، دولت کرتا ہے، مگر اللہ نے اس کی طاقت سے ہمیں طاقت دی ہے۔ کیوں؟ اس جانور کی بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ ایسے دوسرے جتنے بھی جانور ہیں وہ دولت کی فکر نہیں کرتے، رزق کی فکر ان کو پتہ ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ رازق ہے، اس سے عطا کرنا ہے۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں روزانہ 100 کے اعتبار سے، اللہ کی مخلوق آتی ہے صبح سے شام تک، مجھے فرصت نہیں ملتی ہے۔ جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیا لے کہتے ہیں کہ روٹی روزی کا انتظام بڑا گھٹ ہے، کام بہت مشکل سے چل رہے ہیں، حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ نوجوان کہتے ہیں کام نہیں ملتا، کچھ کہتے ہیں کام بڑے کیے مگر اس میں برکت نہیں، چلتا ہی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کمائی بھائی بلاتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا گئی کدھر ہے۔ تو جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہو، کہتے نہیں جی نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، رب کو سجدہ نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہو تو جب نماز نہیں پڑھتے تو تلاوت کیسے؟ میں نے کہا کیوں؟ ٹائم نہیں ملتا۔ میں کہ ٹائم بھی نہیں ملتا اور کہتے بھی ہو کہ کام نہیں ہے میرے پاس، ٹائم بھی نہیں ملتا، کاروبار بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ملتا، وقت بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی تمہاری زندگی ہے؟ جتنا انسان رزق کے پیچھے دوڑتا ہے نا، رزق کے پیچھے، اتنا آپ رازق کے پیچھے دوڑنا شروع کرتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ کتنی مہربانی فرما دیتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو ترجیح دی جس کا وعدہ اس نے خود کیا ہے، رب نے خود وعدہ کیا۔ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے مانگ نہیں سکتا، ماں کو خبر نہیں ہوتی کہ بچے کو بھوک لگی ہے کہ پیاس لگی ہے، رب اس وقت ہی بندے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے انسان تو بچہ ماں سے مانگتا نہیں ہے، مگر اللہ اس ماں کے دل میں یہ خبر پہنچا دیتا ہے کہ آپ میرے اس بندے کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور اللہ ماں کے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری فرما دیتا ہے۔ جب تک تو کمانے کے لائق نہیں تھا رب تب بھی تمہیں کھلا پلا رہا تھا، آج تو کمانے کے لائق ہوا ہے رب پھر بھی تمہیں دے رہا ہے، پھر بھی تجھے اداسیت پریشانی ہے۔ آپ جتنا رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں صبح سے لے کر شام تک رزق کی تلاش میں گلی گلی کریا کریا بازار بازار پھرتے ہیں، شہر شہر بستی بستی پھرتے ہیں، ملکوں ملکوں پھرتے ہیں، دیش سے آپ پردیش میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خوشی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی غمی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ہر آسائش کو چھوڑ کر وطن سے بے وطن ہو جاتے ہیں۔ اور رزق کے پیچھے دوڑنے والوں کبھی رازق کی تلاش میں اتنا دوڑ لگا دے پھر دیکھو رب کتنا مہربان ہوتا ہے۔ رازق کی تلاش میں تھوڑا سا نکلو، رازق کو تلاش کرو، پھر دیکھو رزق تمہارے قدموں میں خود ہی ڈھیر ہو جائے گا۔ تمہیں جگہ جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں بیٹھے ہو گے رزق وہیں پر آ رہا ہوگا۔
تو کوشش کیجئے کہ اس رازق کو تلاش کریں، اس رازق کو تلاش کریں۔ اس رازق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ فرما رہے ہیں، تبلیغ فرماتے کہا ہے لوگوں اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہا کرو، اللہ کے دروازے پر دستک کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل جائے گا۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، اس سے کہا خواجہ صاحب یہ بتاؤ رب کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ رب نے تو موت کی دہلیز تک بھی بندے کی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باسری غش کھا کر گر گئے، کہا جو مدتوں مجھے بات سمجھ نہ آ سکی، آج ایک عورت نے مجھے ایک لمحے میں بات سمجھا دی۔ تو اس لیے دوستہ رب کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اس کے دروازے پر ہمیشہ حاضر لگاؤ۔ بندہ کہتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہوں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے جاتا ہوں بے سکون، اور جایا کرو دل لگے نہ لگے پھر بھی جایا کرو، حاضری لگواتے رہا کرو۔ حاضری لگتے رہنا چاہیے، پتہ چلے کہ آیا تو تھا، کلاس میں حاضر تو تھا، لائق بھی ہوتے ہیں کلاس میں، نالائق بھی ہوتے ہیں کلاس میں، کوئی پہلی پوزیشن بھی آتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی ریاضی پاس ہوتا ہے، یہاں ریاضی پاس ہونے والوں میں آ جاؤ۔ لیکن ہونا چاہیے بندے کو، اسکول والے کہتے ہیں، ادارے والے کہتے ہیں یار کوئی نہیں پڑھائی دے وچ نہیں کرنا، لیکن آندا تے روزانہ رہا ہے، آندا تے رہا ہے نا، چل نو پاس کر کے اگلی کلاس سے چڑھا دے۔ اس لیے دل کو سکون ملے نہ ملے، دل سے خیال نکلے نہ نکلے، جو کچھ مرضی ہوتا رہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہو، اس کی بارگاہ میں جاتے رہو، حاضری لگتی رہے گی تو کام سمجھتا رہے گا۔ دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔